عدنان عادل صاحب، جو بھی عارف چودھری صاحب بتا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے عید کے بعد چیزیں ذرا مزید ہیٹ اپ ہوں گی یا چیزیں ذرا سیٹل ڈاؤن ہوں گی؟ بیکاز چیزیں اب تک تو ہمیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. 8 فروری سے پہلے کہ آپ نے حالات بڑے اچھی طرح سے دیکھے ہیں، آپ جانتے ہیں 8 فروری کے بعد یہ تھا کہ جی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بلکہ محسن بیگ صاحب کا، ابھی اس پر میں صابر شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گا، محسن بیگ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، بڑی لمبی ٹویٹ تھی ان کی، اور اس میں بھی انہوں نے اپنے افسوس کا اور پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ جی الیکشنز ہو جانے تھے، الیکشنز کے بعد چیزیں سیٹل ہو جانی تھی لیکن نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں، ڈی جیورو تو رہا نہیں ہے، ڈی فیکٹو ہے اس وقت. یعنی آئین ایک نیم آئینی نیم جمہوری سا اس وقت ریاست پاکستان میں چل رہی ہے. کچھ عمل ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب ہم کھل کے بات بھی اتنی زیادہ کر نہیں سکتے ہیں، ہم لوگوں کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ امریکہ ان کو پیسے دیتا رہے گا، آئی ایم ایف سے پیسے ملتے رہیں گے، کام چلاتے رہیں گے. لیکن یہ کہ ایک چیزیں ان کے ہاتھ سے جیسے ریت پھسلتی ہے اس طرح پھسل رہی ہیں. اور انہیں اگر تو بہت زیادہ یا تو سپریشن اور آپریشن کریں، جیسے ابھی ہمارے ساتھی صابر شاہ صاحب نے کہا بھی کہ جس کے پاس گن ہوگی وہ پریویل کرے گا، ان کی بات کا مطلب میں یہی سمجھ سکا ہوں. تو ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس کو آپ اگر ڈنڈے کے زور پہ یا آپریشن کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ گورن کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیں. ایک بڑی 20-25% کی یہاں مڈل کلاس ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس کو آپ کتنا سپریس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ایک جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، جیسے ہائیبرڈ پلس سسٹم مشاہد حسین کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں SIFC ہے، اکانومی بھی، اور آپ نے دیکھا فیصل واڈا کس طرح بنے اور محسن نقوی کس طرح سینیٹر بنے. انہوں نے ثابت کر دیا نا فیصل واڈا نے کہ بھائی یہ فارم 45 پہ آپ لے کے پکوڑے رکھ کے بیچیں یا کہیں. تو ایک یہ جس قسم کا ایک سسٹم ہائیبرڈ بنا ہوا ہے، یا تو پھر آپ اس کو بالکل آمریت میں لے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو مرضی کریں. لیکن اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم بھی چلانا ہے تو کچھ لمٹس تو پھر بھی مینٹین کرنی پڑیں گی. اور میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ چیزوں کو، معاملات کو، ریاستی اداروں کو، چیزوں کو بہتر بنانا پڑے گا. اسی لیے لمبی ڈیٹ ڈالی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، جس کا اظہار آج منصور علی شاہ نے بھی کیا، جس کا اظہار آج اطہر من اللہ صاحب نے بھی کیا، اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے اندر بھی کھلبلی ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ وہ بہت ناخوش ہیں. اور اسی لیے یہ بینچ بنانا پڑا اور فل کورٹ کی طرف چیف جسٹس جا رہے ہیں کہ وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی، وہ آج آپ نے دیکھا کہ بہت دیر تک وہ ڈیفینسو یعنی صفائیاں دیتے رہے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پریشر ہے، اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے جو لائرز ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر منقسم ہیں. اگر وہ متحد ہوتے تو شاید صورتحال زیادہ بہتر ہوتی. اب ججز کو اپنی یونٹی شو کرنی ہے. اگر ہائی کورٹس کے ججز بھی اپنی یونٹی شو کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف جائے گا، ورنہ پھر یہ زیادہ آپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی؟ جی مجھے یہی لگتا ہے. عید کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. کچھ کوشش کی جائے گی، اسی لیے وقت لمبی پیشی ڈالی گئی ہے 29 اپریل کی کہ اس دوران جو ہے وہ لوگوں کے تحفظات دور کیے جائیں، ان کی شکایات دور کی جائیں، اور پھر کچھ ایسا کوئی ہومیوپیتھک سا معاملہ ہو جائے کہ جو ماضی ہے آپ اس کو بھول جائیں، فیوچر جو ہے اس میں ٹھیک ہو گیا.